السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ایک سٹوری ہم کسی میل کی کرتے ہیں، پھر اگلی فیمیل کی کرتے ہیں، تو یہ آلٹرنیٹ پرابلی ہوتا رہے گا فور نو گڈ ریزن. مطلب میرے ذہن میں کچھ اس طرح تھا نہیں، لیکن جسٹ رینڈملی آئی ایم جسٹ پکنگ اپ اسٹوریز اینڈ شیئرنگ ود یو. سو ٹوڈے ویل کور دا اسٹوری آف ون آف آور مدرس، مطلب دا مدرس آف دا بلیورس. ٹھیک ہے، مومنین کی امہات ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. And she happens to be the daughter of Abu Sufyan, حضرت ابو سفیان. شروع میں تو یہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے، لیکن فتح مکہ پہ ابو سفیان کا بڑا ایک آنریبل طریقے سے ان کی ایک انٹری ہے اسلام کے اندر. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ ام حبیبہ فرسٹ. یہ ان کی کنیت، ان کا اصل نام تو کچھ اور تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب شی ایکچولی کنسیڈرڈ امانگ دوز صحابہ جن کا جرنی جو ہے نا، وہ ان کی اسٹوری کے اندر ایک حبشہ کی جو ہجرت ہے وہ ایک بڑی ایک تھنگ تھی، جو آج کے پریزنٹ یوتوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے. نارتھ افریقہ میں یہ ملک ہے. اور جتنے بھی شروع کے صحابہ ہیں ارلی اسلام جو لانے والے ہیں، ان کی نا اسٹرگلز اگر آپ دیکھیں پرسیکیوشن کی، جو ان کے مظالم ڈھے یہ وہ سارے سیم ہیں. لیکن بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آلسو ڈفرنٹ ان دا سینس کہ there are struggles of being widow, being separated from their husbands, the parents not being Muslims. ٹھیک ہے، اس طرح کی فائنینشیل ڈیفیکلٹیز بہت زیادہ ہیں، کلاس ڈفرینسز شروع ہو گئے، اس طرح کے بہت سارے ان کے چیدہ یونیک سیگمنٹس بھی آتے ہیں ان کے اسٹوریز کے اندر. سو لیٹس اسٹارٹ ود بریف ڈسکرپشن اباؤٹ ام حبیبہ. ان کی پیدائش کوئی 14-15 سال پہلے ہوئی تھی، پہلے وحی کے آنے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو ان کی ایج اس وقت آپ سمجھ لیں 14-15 سال تھی. ٹھیک ہے، اینڈ ان دیٹ سینس ہی ہیپنس ٹو بی almost 25 years younger than the prophet. And we don't know much about her life before she entered into Islam. صحیح ہے. لیکن ایک بات ہے کہ چونکہ ان کے والد صاحب کا تعلق اس قبیلے سے تھا، اور وہ شخصیت وہ ہیں کہ جنہوں نے بہت مخالفت شو کی شروع کے دنوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکی دور تھا اس کے اندر بہت وہ پیش رہے. ٹھیک ہے، ابتدا میں نہیں تھے، لیکن یو ول انڈرسٹینڈ ایز دا اسٹوری انفولڈس. آپ کو سمجھ آئے گا. مطلب شروع میں نہیں تھے، پھر بعد میں تھوڑے زیادہ ہونے لگ گئے، زیادہ انمٹی میں بڑھ گئے. تو ان کا قبیلے کا نام ہے بنو امیہ. تو یہ ایکچولی 3 بڑے پاورفل قبیلے تھے، قریشی قبیلے 3. ٹھیک ہے، نمبر 1 بنو امیہ، پھر بنو ہاشم اور بنو مخزوم. ٹھیک ہے، یہ تھے. تو انہوں نے آؤٹ رائٹ جو ہے نا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کیا، ناٹ آن دا بیسس آف دا کریڈ. ٹھیک ہے، کہ عقیدے کا اختلاف بن گیا، وہ مانتے نہیں تھے پروفٹ ہیں کہ نہیں ہے. بھائی مانتے تھے وہ. ٹھیک ہے، ان کو جس طرح اپنے بچے کا یقین ہوتا تھا کہ یہ اولاد میری اپنی ہے، اسی طرح ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 100% یقین تھا. بٹ اٹ واز مور آف اے پولیٹیکل اور یو میں سے اکنامک ریزن، لاس آف پاور. اس کا ڈر تھا ان کو کہ یعنی یہ قبیلہ بنو ہاشم اوپر کیسے آ جائے بنو مخزوم سے، بنو امیہ سے. ان کو نہ آگے آنے دینے کا، کیونکہ ان کو شروع میں اس طرح یہ انٹرپریٹیشن لگی کہ یہ پرابلی کچھ ٹیک اوور کرنے کی ایک اٹیمپٹ ہے اسلام کا جو انٹروڈکشن ہے. سو آل دا وائل مطلب یہ جو نا تینوں قبیلہ آپس میں کمپیٹ کرنے لگتے تھے ہر چیز میں، مہمان نوازی کا مسئلہ ہو، حج کی ہوسٹنگ کا پرابلم ہو، کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے، اور بنو امیہ اس سینس میں بڑا ایک اسپیشل قبیلہ رہا کہ اس میں بڑے بڑے دشمن بھی پیدا ہوئے اسلام کے، اور بڑے بڑے صحابہ بھی پیدا ہوئے. حضرت عثمان بنو امیہ کے تھے. اینڈ ہی واز دا فرسٹ پرسن فرام بنو امیہ ٹو گیٹ انٹو اسلام. اور جب اتنے بڑے شخص کا اسلام میں آ جانا تو دیٹ سیز اے لاٹ. ٹھیک ہے، بڑی سگنیفیکنٹ ایک چیز ہوتی ہے. اور ان کو دیکھا کہ پرابلی پھر ام حبیبہ جو کہ اس قبیلے کی خاتون تھی، وہ بھی پھر she happens to be the second person from this قبیلہ and the first woman from this clan who entered Islam. اور یہ حضرت عثمان کی اگین کزن تھی. سو بیفور وی جمپ انٹو حضرت ابو سفیان اور وہ پورا سفر، لیٹس ٹاک اباؤٹ ہر مدر فرسٹ. ٹھیک ہے، ان کا نام تھا، ان کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا صفیہ بن ابی العاص. ٹھیک ہے، اور یہ حضرت عثمان کی پھوپھی تھی. ٹھیک ہے، سگی پھوپھی تھی. اور بہت سارے سورسز ہیں، مطلب یہ یعنی اندازہ لگتا ہے کہ ان کی وفات جو ہے نا وہ اسلام کے آنے سے پہلے ہی ہوگی تھی. ٹھیک ہے، ان کی والدہ کی. اور ابو سفیان اور حضرت صفیہ جو تھیں، ان کی اولاد میں سے بس یہ ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام رملہ تھا ایکچولی. ٹھیک ہے، اور ان کی کنیت لیٹر آن پہ ام حبیبہ پڑی. ٹھیک ہے، ام حبیبہ پڑی. تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا ابھی تھوڑی دیر کے اندر ہی کہ
کس وجہ سے وہ تھا. سو لیکن یہ تھا کہ ایک بہن بھائی ہونے کے باوجود شی ہیڈ اے لاٹ آف ہاف سسٹرز اینڈ ہاف بردرس. اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو سفیان نے اپنی زندگی میں بہت ساری شادیاں کی تھیں. تو اس حوالے سے بہت سارے اس کے بہن بھائی بنتے. ابو سفیان کی طرف چلتے ہیں. ان کا اصل نام تو بڑا عجیب سا تھا, صخرہ ابن حرب. ٹھیک ہے, صخرہ کا مطلب ہوتا ہے اسٹون, پتھر. ٹھیک ہے, سن آف وار, اسٹون سن آف وار. سو دیٹس اے سائڈ. مطلب وہ ایکچولی مجھے لگتا ہے تو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے نا ان کا نام ثابت ہوتا ہے, انہوں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی دشمنی نبھانے میں, ایکچولی کھل کے کی تھی. So he was a very powerful man, a very noble person, very wealthy and very eloquent, extremely literate, پڑھے لکھے تھے. ٹھیک ہے, اور شاعری کا انتہا کا ذوق تھا, اور ڈپلومیٹک سینس جو تھی وہ بھی ایک بڑا رچی بسی بھی تھی. اور ارد گرد کے جتنے علاقے تھے ان کے حکماں, ان کے رولرز اور ان کے جو ہیڈز تھے, سب سے سلام دعا یاری دوستی تھی اچھی خاصی. ٹھیک ہے, تو یہ آتے جاتے بھی تھے باہر کی کنٹریز میں, دوسرے علاقوں میں. تو اتنے پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اور سب کچھ ہونے کی وجہ سے انہوں نے نا پروفٹ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شروع ہی میں ریکگنائز کیا تھا کہ ہی از سم تھنگ اسپیشل. ٹھیک ہے, یہ وجہ ہے نا, مطلب ہمیں کچھ روایتیں ملتی کہ یہ ابو سفیان اور کچھ اس طرح کے دو تین اور لوگ تھے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رات گئے دیر, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا کر رہے ہوتے اور اونچی تلاوت ہو رہی ہوتی, تو یہ کان لگا کے سنتے تھے قرآن کو. ٹھیک ہے, اینڈ ہی واز آلموسٹ کئی دفعہ اسلام کے اندر آتے آتے رکے ہیں, یہ ایکسیپٹ کرتے کرتے انہوں نے بریک لگائی ہے. سو دیٹ واز ہز تھنگ. ٹھیک ہے, سو اٹ واز مور آف ہز ٹرائبلزم اینڈ ہز دس فیئر آف لوزنگ پاور دیٹ ہیلڈ ہم بیک فرام گیٹنگ انٹو اسلام. ٹھیک ہے, سو میں نے اس میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ شروع میں نا ان کا اتنا کوئی رجحان نہیں تھا اینٹاگنزم اگینسٹ دا پروفٹ, ٹورڈ دا پروفٹ. اگر ہم دیکھیں نا ان کے مقابلے میں ابو جہل اور عتبہ بن مقیت کے جو رویے تھے وہ بہت ہی شدید قسم کے تھے, ایکسٹریملی ایکسٹریمسٹ. اس طرح نہیں تھا ان کا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ پرابلی یہ تھی کہ ان کی اپنی بیٹی شروع میں ایمان لے آئی تھی. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے شروع میں جو 15-16 لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں ان کا نام آتا ہے امہ حبیبہ کا. تو ایک تھوڑا سا نا سافٹ کارنر رکھتے تھے اپنی بیٹی کی طرف, یہ اتنی کھل کے دشمنی نہیں کرتے تھے, رائٹ, تھوڑا لحاظ ہو جاتا تھا. اور یہ بدر میں بھی نہیں گئے. بدر پہلا مارکا تھا کفار اور مسلمانوں کے درمیان, تو اس میں بھی شامل نہیں ہوئے تھے, رائٹ, نہیں ہوئے تھے. تو اس میں جتنے اور بڑے ان کے سردار وغیرہ لوگ تھے وہ کافی سارے مر گئے. ٹھیک ہے, اور ان کی باری یہ نہیں گئے اور لہٰذا مرے نہیں. ٹھیک ہے, ادھر فائٹ کے اندر. سو اس لحاظ سے آپ سمجھ لیں خاندان کا جو بڑا تھا نا کوئی, تو وہ یہی تھا ابو سفیان بس. باقی حضرت خالد بن ولید جو کہ لیٹر آن مسلمان ہوئے, اس وقت وہ کفار میں شامل تھے. عمر بن العاص یہ بھی دونوں ینگ تھے, صحابہ ینگ تھے اس وقت بھی, گو کہ اس وقت مشرکین کے طرف تھے یہ. تو یہ کوئی اس طرح لیڈرشپ رول شو نہیں کرتا ہے. تو ابو سفیان نے پھر لیڈرشپ رول باقاعدہ ایزیوم کیا اور فل آن جو ہے نا گئے دشمنی کے اندر. ٹھیک ہے, تو پوسٹ بدر ان کا رویہ بہت سخت قسم کا ہے. تو ان کی جو بلکہ وائف تھی ہند بن عتبہ, اس نے ویشی نامی ایک شخص کو جو کہ بعد میں صحابی بنے تھے, ان کو ہائر کیا کہ حضرت حمزہ جو چچا تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کو اسیسینیٹ کریں اور ان کی باڈی کو نا مسک کریں. ٹھیک ہے, اور ان کے اندر سے انہوں نے لیور نکلوا کے چبایا ہند نے. ٹھیک ہے, اپنی یعنی اتنی بھڑاس نکالی اس نے. تو یعنی یہ پوری فیملی جو ہے نا کیا کہتے ہیں حبیبہ کی اس طرح کے لوگ تھے بڑے شدید, یعنی اسلام دشمن ٹائپ کے. آپ سوچیں اس کے اندر کتنا چانس ہوتا ہے کہ ایسے شخص کا جس کی فیملی اتنی ایکسٹریم قسم کی ہو اور وہ بھی مان لے آئے. تو پاسبلٹی سمجھنی چاہیے کہ یعنی حالات جس طرح بھی ناموافق ہوں, there is always a possibility of doing good and turning towards Allah and His deen, right. اس سے تھوڑی ہمت پکڑنی چاہیے. ہیومن ہسٹری ایسی ہماری بھری پڑی ہے, رائٹ, ایکسپیرینس سارے ایسے ہیں. سو اتنی سختی کے باوجود, اتنی مخالفت کے باوجود, she was the first one to accept Islam, and then came Abu Sufyan and Hind and Yazid and Muawiyah, the sons of Abu Sufyan. یہ سارے فتح مکہ کے موقع پر یا اس کے بعد جا کے مسلمان بنے. ٹھیک ہے, ایون وحشی جن کو ہائر کیا تھا. اور کچھ صحابہ نے کچھ علماء نے یہ بھی یعنی اس کی وجہ یہی لکھی تھی کہ ان کے اس سخت رویے کی کیا وجہ کہ بدر کے بعد اتنا
اینیمیٹی زیادہ شو کی، پہلے اتنا نہیں کرتے تھے کیونکہ شادی پہلے ہو چکی تھی. وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ہاف میں، آج کے ریکارڈنگ میں نہیں ڈال رہا، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آئی ول شیئر دیٹ اسٹوری وتھ یو. Now let's come to how to understand this, how did she come to Islam. کیسے وہ آئی، یہ بڑی یونیک اسٹوری ہے. ان کی شادی اصل میں پہلے ایک شخص ہوئی تھی، بڑا مشہور تھا، اس کا نام تھا عبید اللہ ابن جہش. ٹھیک ہے، یہ بھائی تھے عبداللہ ابن جہش کے، زینب ابن جہش کے، حمنہ ابن جہش کے. ٹھیک ہے، پورے یعنی چار جو ہے نا یہ گروپ آف 4 بڑے ایک امیزنگ قسم کے لوگ تھے، بہن بھائی. یہ حضرت امامہ بنت عبد المطلب، ٹھیک ہے، جو پھوپھی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی اولاد ہیں یہ 4 بچے. ٹھیک ہے، یہ چاروں مسلمان ہوئے. انفیکٹ ایک تو ان کی اس لحاظ سے عبید اللہ ابن جہش کی مناسبت ہے، ایک لنک ہے. دوسرا ان کا ایک اور حوالے سے بھی 4 کے اندر شمار ہوتا ہے. وہ 4 کون تھے کہ یہ جب اسلام ابھی طلوع نہیں ہوا تو اس سے پہلے ہی کچھ لوگوں نے انکار کیا آئیڈلٹری کا، کہ ہم نے بت پرستی نہیں کرنی، اور وہ موحد بنے. ٹھیک ہے، نوتھس بنے، اور حنیفس کہتے ہیں ان لوگوں کو. تو ان میں عبید اللہ کا نام شامل ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح ورقہ بن نوفل جو بن گئے تھے، باقی 3 حضرات وہ کرسچن بنے. تو عبید اللہ کا نام یعنی کرسچینٹی ایکسیپٹ کرنے میں آتا ہے. تو شروع میں انہوں نے کرسچینٹی ایکسیپٹ کی انسٹیڈ آف ورشپنگ دا آئیڈلس. سو پھر جب یہ اسلام کا پیغام آیا تو انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر ہجرت کا موقع بنا تو حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں روایتوں میں آتا ہے ہوئی، اور پھر تیسری ہجرت مدینہ والی بنی. تو ان کا انفیکٹ اس کپل کا ام حبیبہ اور عبید اللہ ابن جہش، ان کو یعنی 2 حضرت ام حبیبہ کو تو تینوں ہجرتوں کا موقع ملا اور سعادت ملی، لیکن عبید اللہ کو 2 ملی. ٹھیک ہے، شروع والی. اور یہ مسلمان بن کے پھر حبشہ وچ از اگین پریزنٹ ڈے یوتوپیا، وہاں پہ چلے گئے. ٹھیک ہے، اور مسلمان بن کے چلے گئے. تو ابو سفیان کو ان کے مسلمان ہونے کا، دونوں کا، ہسبینڈ وائف کا مسلمان ہونے کا پتہ چلا، اور پھر وہ ہی فیلٹ ہرٹ، اس کو تکلیف ہوئی، اور اس کو نا امبیرسمنٹ فیل ہوئی کہ یار اتنا بڑا سردار ہے قبیلے کا، اس کی اپنی بیٹی دوسرے مذہب میں چلی گئی ہے، یہ کیا تھی. تو ہی ہیڈ اے ویری ہارڈ ٹائم فیسنگ دا قریش. کہ اپنے قبیلوں کے لوگوں کے ساتھ یعنی وہ آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا، رائٹ. خیر، ان کو جب اتنے زیادہ مظالم وغیرہ بڑھے مکہ کے اندر تو یہ حبشہ موو کر گئے. ٹھیک ہے، حبشہ موو کر گئے اور ادھر جا کے رہنا شروع کیا. اینڈ روایتوں میں آتا ہے کہ اسی دوران جو ہے نا حضرت ام حبیبہ پریگننٹ تھی ود اے گرل ہوز نیم واز حبیبہ. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ان کا نام رملہ ہی تھا. پھر فرام دیر آن ان کا ہمیشہ کنیت روایتوں میں دیکھیں تو ام حبیبہ ہی چلا ہے. اور ایبیسینیا میں ایک بڑی ایک انوکھی بات ہوئی، جہاں پہ میں اپنی اس کہانی کو آج اینڈ کروں گا، اور پرابلی یہ ٹائٹل بھی بنتا ہے آج کی اس ٹاک کا. وہ یہ ہوا کہ ان کو نا بڑا عجیب سا خواب آیا اپنے ہسبینڈ کے بارے میں. انہوں نے دیکھا کہ اس کا جو چہرہ ہے نا ہسبینڈ کا، وہ نا مسخ ہو چکا ہے، ڈی فگر ہو چکا ہے، انتہا کا خوفناک ہے. اور شی واز ویری شاک بائی دا ڈریم کہ یہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ بیکاز اٹ واز سجیسٹنگ سم تھنگ ویری انپلیزنٹ فار اگینسٹ ہم، اباؤٹ ہم. ٹھیک ہے، تو ہوا یہ تھا کہ جب مکہ سے آئے تھے عبید اللہ حبشہ میں، تو وہاں پہ تو اسلام ایکسیپٹ کر لیا مکہ میں. جب وہ حبشہ میں آئے تو یہاں پہ آ کے چونکہ پرائمریلی نجاشی کو ملنے کے بعد وہاں پہ کمیونٹی جو تھی نا وہ کرسچن تھی زیادہ تر، تو یہ ریورٹ کر کے کرسچینٹی میں، ٹھیک ہے، اسلام چھوڑ کے ادھر چلے گئے. اور اس کی وجہ نے بڑی پرٹیکولر روایتوں میں یہ بھی بات آتی ہے، پاپولر روایتیں ساری، کہ ہی واز ایڈکٹڈ ٹو الکوہول. ٹھیک ہے، شراب پینے کی عادت تھی بہت زیادہ، اور یہ پتہ نہیں اس کو ہی یوزڈ ٹو مس ہز الکوہول اور وائن اور واٹ ناٹ. تو یہ اس میں یعنی روایتوں کے الفاظ یہ ہیں کہ ہی بیکیم اے ڈرنک اینڈ یعنی زیادہ پیتے تھے، اوور ڈوز ہوئی اور سارا وفات ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی عجیب سی ایک اسٹوری کا اینڈ بنتا ہے ان کا. بہت ساری سیرت کے اگر کتابیں دیکھیں نا تو ان کی وفات اسی طرح لکھی گئی ہے، بتائی گئی ہے. لیکن وی کینٹ سے فار شیور، کیونکہ ابو داؤد میں بھی ایک روایت ہے جہاں پہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ام حبیبہ کے زبانی ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم مکہ سے حبشہ گئے اور وہاں پہ جا کے وفات ہو گئی. وہاں پہ کوئی ریزن ایسا لکھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ کویشچنیبل ہے، کیونکہ دیکھیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں جو حدیث کی کتابوں میں منقول ہیں، اس کی ٹرانسمیشن میں، اس کو آگے پہنچانے میں، پریزرویشن میں احتیاط زیادہ برتی گئی ہے. جبکہ جو ان کے سیرت کے اندر جو دیگر واقعات ہیں، جو قصے ہیں، صحابہ کی باتیں ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں، ایونٹس ہیں، اس میں کوئی اتنی اسکروٹنی نہیں ہوئی بھی. ٹھیک ہے،
تو لگتا نہیں ہے مطلب ایک شخص نے اتنا اچھا سفر شروع کیا اور ہی واز ایبسلیوٹلی کنونسڈ، تو اتنے وثوق سے کہا نہیں جا سکتا کہ واقعی ان کا اینڈ ایسے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، تھوڑی سی بھی بے اختیاطی کسی نسل نے کی روایت کو کنوے کرنے میں کس طرح وہ آگے پاپولر تو ہو جاتی ہیں. جیسے ہم نے آج تک ایک قصہ سنا چھوٹے ہوتے کتابوں میں اپنے پڑھا ہم نے اسکول کی کہ جی وہ ایک خاتون تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے وہ اوپر سے کوڑا پھینکتی تھی. تو یہ روایت موضوع ہے، یہ ہے ہی نہیں، یہ جسٹ سیلف میڈ فیبریکیٹڈ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو کچھ چیزیں غلط اتنی ہو جاتی ہیں، ہر زد عام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اتنی مشہور ہو جاتی ہیں لیکن ہوتی وہ غلط ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بینگ پاپولر ڈز ناٹ گارنٹی اٹس آلسو اوتھینٹک، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کچھ پرابلی اس ایریا میں آتا ہے. نیورتھلیس ہمیں تو سمجھنے کی اس میں یہ ضرورت ہے کہ اس طرح کا عادت اگین از ناٹ ویری ہیلپ فل، ٹھیک ہے؟ یہ ایمان لوز کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اتنی سارے یعنی آپ حدیث میں دیکھتے ہوں گے، سنا ہوگا ڈیفینیٹلی کہ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ شراب ہے، اس طرح جھوٹ کے بارے میں بھی آتے ہیں. تو بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جس حد تک بچنا چاہیے، کمپنی بہتر کرنی چاہیے. آئی نو پیپل اسٹارٹ ناٹ ایز اے very bad intention but they end up doing it, and then there comes a time when they just can't get out of it, ٹھیک ہے؟ وہ ایک ہیبٹ بن جاتی ہے، ایک آپ کی وہ ایڈکشن بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، اور ایسے ہی اتنی بستی میں جانے سے ہمیشہ اپنے دامن میں تھامے رکھیں. جزاک اللہ. انشاءاللہ we'll meet you next time with the rest of the story. اللہ حافظ.